السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دل و جان سے پیارے میرے بھائیوں، آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز سورہ نبا کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ سورۃ النبا 40 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل مکی سورہ ہے۔ نزول ترتیب سے اس کا نمبر 80واں ہے، جبکہ ترتیب تلاوت کی روح سے اس کا نمبر 78واں ہے، اور یہ 30ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ موضوع کے اعتبار سے اس کا مرکز و محور قیامت کا انعقاد اور بعد سے بعد موت ہے۔ قیامت برپا ہونے کی عظیم الشان خبر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبأ العظیم یعنی بہت بڑی خبر قرار دیا ہے، اور اسی نسبت سے اس سورہ پاک کا نام سورۃ النبا ہے۔ لفظ عمہ 2 الفاظ عم اور ما کا مرکب ہے، جس کے معنی ہے کہ یہ لوگ یعنی مکہ کے کفار و مشرکین کس شے کی نسبت پوچھ رہے ہیں؟ کیا انتہائی عظیم خبر قیامت کے بارے میں، کہ جس کے بارے میں نہ صرف یہ اختلافات رکھتے ہیں اور چہمگوئیاں کرتے ہیں، بلکہ اس کے برپا ہونے کے حوالے سے تمسخر اور مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ بس ان کا یہ سوال حقیقت شناسی یا حقائق سے آشنائی کے لیے نہیں، یہ اس کی حقیقت کو جاننا یا سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ یہ ان کی باتیں محض مذاق اڑانے کے لیے اور ہنسی مذاق کے لیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مکہ المکرمہ میں جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو وہاں کے کفار و مشرکین اپنی مجالس میں حضور سرور کائنات سرکار دو عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت اور آپ پر نازل ہونے والی وحی یعنی قرآن حکیم اور قیامت کے بارے میں مختلف قسم کی چہمگوئیاں کرتے، اور ان کفار و مشرکین کا انداز استہزائیہ ہوتا۔ بس اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 2 ٹوک اور انتہائی ٹھوس انداز میں یہ آیت مقرر ارشاد فرما کر کہ قیامت کی خبر پر مہر تصدیق اور مہر فصل ثبت کر دی ہے کہ کفار و مشرکین پسند کریں نہ کریں، ایمان لائیں نہ لائیں، اس حقیقت کو مانیں یا نہ مانیں، اس بات پر یقین رکھیں یا نہ رکھیں کہ قیامت نے آنا ہے، قیامت اپنے وقت مقررہ پر برپا ہو کر رہے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، دیکھو عنقریب یہ جان لیں گے، پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کلا کے اصل معنی ہے ہرگز نہیں، not at all، یعنی اب بحث و تمہیز کی کوئی گنجائش نہیں، بس سب دیکھ لیں گے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حقیقت وہی ہے جو وقت آنے پر عیان ہو کر رہے گی۔ برادران عزیز، اسلام کے بنیادی عقائد توحید و رسالت اور آخرت جیسے حقائق پر مبنی ہیں، اور قرآن حکیم فرقان حمید کا آغاز بھی انہی بنیادی عقائد پر ایمان اور ایقان رکھنے پر کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کے آخری پارہ اما یتساءلون میں انہی بنیادی عقائد بالخصوص
عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت پر یقین کو دلوں میں راسخ کیا جا رہا ہے۔ بس اس سورہ پاک میں آثار کائنات اور اللہ تعالیٰ کے نظام رحمت و ربوبیت کے شواہد سے قیامت کے برپا ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، جو سراسر رحمت ہے، جو سراسر رحمت ہے۔ چونکہ موت کا آنا اور وقت معلوم نہ ہونا، قیامت کا برپا ہونا اور وقت معلوم نہ ہونا، یہ انسان کو تیار رہنے کا حکم دیتا ہے کہ جو چیز کسی بھی لمحے وارد ہو سکتی ہے اس کے لیے انسان ہر دم تیار رہے، ہر دم تیار رہے کہ موت کہیں بھی کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، تو چنانچہ اپنی حالت کو درست رکھے۔ عقل و خرد سے دیکھا جائے تو شواہد فطرت انسان کو عین الیقین کی منازل سے کسی بھی ذی خرد انسان کو، ہر انسان کو نہیں، شواہد فطرت عین الیقین کی منازل سے ہوتے ہوئے حق الیقین کی منازل تک لے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کائنات پر غور و فکر اور سیروا فی الارض کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ وہ قوانین فطرت اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس پر تدبر کرے اور اپنی ذات پر، اپنی حیثیت پر، پھر اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت پر اور زمین و آسمان میں موجود اللہ رب العزت کی نشانیوں پر غور و فکر کرے، اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کرے، اللہ پر ایمان لائے اور اس کا شکر گزار بندہ بن کر جیے۔ قیامت کے دن کی منظر کشی، جس میں مومنین و متقین کو عطا ہونے والے اکرام و انعامات اور منکرین حق کی بے بسی عیاں ہوگی، اس سورہ مبارکہ کے خصوصی موضوعات ہیں۔ اسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز محشر کو اس سورہ پاک میں یوم الفصل اور یوم الحق جیسے مبارک ناموں سے بھی یاد فرمایا ہے۔ پہلی 5 آیات میں اس قول سدید کے بعد کہ یہ جھگڑنے والے، یہ باتیں بنانے والے، یہ چویں مگویاں کرنے والے ہیں کون؟ یہ جتنی مرضی باتیں بنا لیں، وقت آنے پر خود ہی اس خبر کی صداقت کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اگلی 11 آیات میں مشاہدہ فطرت کی طرف توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے، جو بلا شبہ متلاشیان حق کے لیے عین الیقین کا سامان ہے، اور عین الیقین کے حصول کا یہ انتہائی مؤثر و معلوم ذریعہ ہے کہ انسان کائنات پر، فطرت پر، اللہ کی نشانیوں پر غور کرے، جو اس حقیقت کی گواہی دے رہی ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دست قدرت سے باہر نہیں۔ وہ ذات اقدس، قادر مطلق، حی القیوم اور کل شیء قدیر ہے۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے سب کرنے پر قادر ہے۔ وہ کسی بھی معاملے میں کسی کے سامنے جواب دہ ہے اور نہ اسے کسی کے مشورے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اس کا کوئی کام رحمت و ربوبیت اور حکمت و ہدایت سے خالی نہیں ہوتا۔ فرمایا، کیا نہیں بنایا رب قدیر نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کی اس کی میخیں کہ زمین اپنی جگہ قائم و دائم رہے، اور بلا شبہ پہاڑ زمین کے لیے لنگر کا کام کرتے اور اسے میزان بخشتے ہیں، یعنی اپنے مدار اور سورج کے گرد گھومتی زمین کو توازن میں رکھتے ہیں، باہمی توازن، جس کی ایک اور مثال ہر شے کو جوڑا جوڑا پیدا فرمانا ہے۔
جس میں دن رات بھی شامل ہیں، دن اور رات کا جوڑا ہے، انسان و حیوانات بھی شامل ہیں، عورت اور مرد کا جوڑا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی تو ہے کہ جس نے کمال مہربانی سے انسان کو آرام بخشنے کے لیے اسے نیند کی دولت عطا فرمائی۔ بلا شبہ نیند راحت و سکون کا سامان اور ایک ایسی طبعی، روحانی اور نفسیاتی نعمت ہے کہ اگر نیند نہ ہوتی تو انسان ذہنی، جسمانی، نفسیاتی اور روحانی کسی بھی طور تندرست اور توانا رہ پاتا ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے تو فرشتے اس کے جسمانی اور ذہنی خلیوں کی مرمت اور رفوگری کرتے ہیں، جو کام کی زیادتی اور تھکن کی وجہ سے شکست و ریخت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور کیا خوب رحمت ہے رب کریم کی کہ جس نے رات کو پردہ پوش اور آرام و سکون کا گہوارہ بنایا ہے۔ لباس جو راحت و سکون کے ساتھ پردہ پوشی اور حیا کی حفاظت، گرمی سردی سے بچاؤ کا ضامن، انسان کا رازدان ہوتا ہے اور اس کی زینت و پہچان بھی ہوتا ہے۔ اور بلا شبہ انسان کی اصل پہچان دن سے کہیں بڑھ کر راتوں کی خلوت ہی میں ہوتی ہے۔ رات کے جب شیاطین بھی اترتے ہیں، اور رات کے جس کی تنہائی میں اکثر لوگ اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ اب راتوں میں انسان پہچانا جاتا ہے کہ وہ شب کی تنہائی میں اللہ کی محبت اور یاد میں بسر کرتا ہے اور اخروی زندگی اور معراج حاصل کرتا ہے، یا نفس پرستی میں مبتلا ہو کر لہو و لعب اور ذہنی عیاشیوں اور بےہودگی میں اس نعمت حیات کو ضائع کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے بخشی ہے، اور جو رب کریم کی امانت ہے۔ یاد رکھیں، زندگی ہماری ذاتی ملکیت نہیں، نہ کوئی شخص اپنی مرضی سے پیدا ہوا، اور نہ کسی کے بس میں ہے کہ وہ اپنی عمر کو بڑھا سکے۔ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی یاد میں وقف کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ پردہ پوشی فراہم کرنے، راحت و سکون پہنچانے اور زیب و زینت کے ساتھ لباس کی ایک صفت چھپا لینا بھی ہوتی ہے، یا شبہ میں مبتلا کرنا، جیسے میک اپ یا ملمہ سازی۔ اور رات کا اندھیرا بلا شبہ پردہ پوش بھی ہوتا ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بتایا، دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، جیسے کہ سورہ فرقان میں ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش، ذہنی زندگی اور روزی کا ذریعہ۔ انسانی زندگی آب و ہوا، رزق اور صحت کی مرہون منت ہے، اور یہ سب چیزیں سورج کے نور و تپش سے منسلک ہیں۔ کھیت کھلیان، بادل و بارش، پھلوں اور فصلوں کا پیدا ہونا اور پک کر قابل خورد و نوش ہونا، اور خود انسان کو زندہ رہنے کے لیے جس قدر حرارت اور روشنی کی ضرورت ہے، یہ سب اسے سورج کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ یہ روشن دن ہی یہ تو ہے جس میں انسان کا کاروبار زندگی رواں رہتا ہے۔ گو کہ دور جدید میں بہت سے کام دھندے راتوں کی خود ساختہ روشنیوں میں بھی انجام پا رہے ہیں، مگر فطرت انسانی رات کو سکون چاہتی ہے، اور معاش کا معاملہ دن کو پایا جاتا ہے۔ دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنا اور موسموں کے اعتبار سے ان کے اوقات یعنی طوالت کا مختلف ہونا، اور مختلف موسموں میں مختلف قسم کے پھلوں، سبزیوں اور اناج اور نباتات کا پیدا ہونا، پہاڑوں پر برف کا جمنا اور پگھلنا،
اور میدانوں کو پانی سے سیراب کرنا اللہ کی قوت و قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں کہ بلا تکلف و تردد ہر انسان کے دل و زبان پر سبحان اللہ اور فتبارک اللہ احسن الخالقین ایسی تحمید و تسبیحات جاری ہو جاتی ہیں اگر وہ آدمی حقیقت پسند ہو۔ اگلی آیات میں بالترتیب سورج کی روشنی اور حرارت، نچڑتے بادلوں کے ذریعے بارش، اور اس بارش اور دھوپ کی بدولت سبزہ اناج اور لہلہاتے کھیتوں اور گھنے باغات کا ذکر فرمایا گیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے مال کے حقیقی کو پہچان لے اور اس کی شکر گزاری اور عبادت اور بندگی اختیار کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قوت و قدرت، حکمت و ارادوں اور ذات و صفات میں واحد و یکتا ہے، اور صرف وہی قادر مطلق، وہی معبود واحد پرستش اور بندگی کے لائق ہے۔ اگر انسان حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرے اور اندھے پن، جہالت اور ہٹ درمی کو چھوڑ کر صرف مظاہر قدرت پر حقیقت پسندانہ طریقے سے غور و فکر کر لے اور سوچے سمجھے کہ زندگی اور زندہ رہنے کے لیے یہ تمام وسائل، یہ حرارت، یہ روشنی، یہ نباتات، یہ حیوانات، پانی، جو زندگی ہے، یہ سب وسائل، نعمتیں، یہ کس کی عطا ہے کردہ ہے؟ اور کیا دنیا میں سوائے اللہ رب العزت کے کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو یہ سب کرنے پر قادر ہو؟ تو جواب یقیناً نفی میں ملے گا۔ بس اسے چاہیے کہ یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن، جس کی آمد کی انتہائی عظیم خبر آ چکی اور جسے اپنے وقت مقررہ پر برپا ہو کر رہنا ہے، اس پر یقین لے آئے۔ صرف ایمان نہیں، یقین لائے بغیر شک و شبہ کے، اور اس رب قدیر پر بھی ایمان لے آئے جو ہر شے کے خالق و مالک، جو رب کائنات اور معبود واحد ہے، اور تمام نعمتوں کے عطا ہونے پر اللہ کا شکر بجا لائے اور اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو صحت و زندگی اور تمام نعمتیں صرف اس لیے بخشی ہیں کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی اطاعت و بندگی اختیار کرے، اپنے رب کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے۔ بے شک بدلے کا دن مقرر ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ گروہ در گروہ رب کائنات کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ پہلے نفخہ پر سارا عالم فنا ہو جائے گا، اور دوسرے نفخہ سور پر اگلے پچھلے تمام انسان رب کے حضور گروہ در گروہ حاضر ہو جائیں گے، اور یہ تمام گروہ اپنے ایمان و اعمال کے مطابق مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہوں گے۔ روز آخرت کے حوالے سے سورہ واقعہ میں 3 بڑے گروہوں کا ذکر ہے۔ دائیں ہاتھ والے خوش نصیب اہل جنت، بائیں ہاتھ والے بدبخت و بد نصیب اور نامراد جہنمی، اللہ رحم فرمائے۔ اور پھر کیا ہی کہنے سامنے والے سابقون سابقون اولئک مقربون، اللہ رب العزت کے مقبول و محبوب سابقون اولون بندے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محض اپنے فضل و رحمت اور لطف و کرم سے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، جس کی ہم ہر نماز میں، فاتح شریف میں، سورہ الحمد شریف میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعام یافتہ بندے اللہ رب العزت کے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ وہ دن ہوگا جب انتہائی مضبوط و مربوط آسمان کھول دیا جائے گا، اور وہ ہو جائے گا دروازے دروازے
اور سنگلاخ پہاڑ ریت کے ذرات بن کر روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے۔ سراب، سراب یعنی ذہاب، جس کے معنی ہیں چلے جانے کے۔ دور سے پانی کی مانند نظر آنے والی ریت کو سراب اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ قریب پہنچتے ہی وہ نظروں سے غائب ہو جاتی ہے، یوں ہر شے فنا ہو جائے گی، اور انسانوں کے جینز، ڈی این اے جو ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے، اس کے سوا سب فنا ہو جائے گا۔ جیسا کہ دور جدید میں سائنس بھی اس حقیقت کا اعتراف کر چکی ہے کہ سوائے جینز ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہاں شہداء کے جسم، انبیاء و مرسلین، اولیاء کرام کے جسم، اور وہ اجسام جسے اللہ چاہے۔ اگلی آیات میں ارشاد ہے کہ جہنم گھات میں ہے سرکشوں کے لیے، جہنم گھات میں ہے سرکشوں کے لیے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یرجون حسابہ کے معنی ہے کہ وہ حساب سے نہیں ڈرتے۔ نہ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حساب ہوگا مگر ان کی تیاری ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حساب آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو وہ دن جب آئے گا، جب حساب کتاب ہوگا، تو سب کو عقل اور سمجھ آ جائے گی، مگر بے سود۔ آیات 31 تا 32۔ اللہ کے مطیع و فرما بردار اور تابع فرمان اہل تقوی کے لیے کامیابی کے نوید اور انہیں عطا ہونے والے انعامات کا ذکر ہے اگلی آیات میں، جن میں خصوصی طور پر باغات، میوہ جات، نوخیز لڑکیوں اور مشروبات عطا ہونے کی خوشخبری ہے، اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ جنتین میں بیہودہ لغو یا بے شرمی والی کوئی بات نہ ہوگی۔ اس دن لغو بات نہ ہوگی۔ کسی قسم کی بے حیائی کی بات نہ ہوگی۔ ماحول انتہائی پاکیزہ، پرامن، پرسکون اور فرحت افزا ہوگا۔ یہ جزائے خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عطا اور انعام، یعنی ایسا انعام ہے، ایسی عطا ہے جو جزا سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی جو کچھ عطا ہوگا وہ اہل جنت کی نیکیوں کے بدلے سے جو انہیں عطا ہونا چاہیے اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا، کیونکہ عطا فرمانے والی ہستی رب کائنات ہے جو نہایت مہربان اور فضل کرنے والی ہستی ہے، جس کا کرم، جس کا فضل بے حساب ہے، اور جس کی رحمت عالی شان کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دن کسی کو بات کرنے کا یارانہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اللہ رب العزت کے حضور صف در صف دست بستہ حاضر ہوں گے، اور کسی بھی ضروح میں بات کرنے کی ہمت یا جرت نہ ہوگی سوائے ان خوش بخت لوگوں کے جنہیں اللہ رحمان الرحیم کی طرف سے بات کرنے کی اجازت ملے گی، اور یہ کہ وہ بات بھی درست اور سچ کرنے والے ہوں گے، یعنی انبیاء و مرسلین، صدیقین و صالحین، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات پر شہادت دینے یا بات کرنے کی اجازت ہوگی۔ لا یملکون منہ خطابہ کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکیں گے مگر جب انہیں اس کی اجازت دی جائے گی، یعنی کسی کی شفاعت یا کسی بات پر گواہی بھی قائم نہ ہو سکے گی جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہ ہو جائے یا اجازت نہ مل جائے، اور بالشبہ یہ اجازت بلا شبہ
صرف انبیاء رسول اور صدیقین و صالحین یعنی حق بات کرنے والوں ہی کو مل سکے گی، جیسا کہ اوپر میں نے عرض کیا۔ یہ دن یوم الحق ہے، یعنی کوئی بھی شخص کسی بھی طور اسے جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ کہ اس روز صرف حق بات ہوگی اور تمام فیصلے بھی حق اور سچ پر مبنی ہوں گے۔ یہ دنیاوی عدالتیں نہیں ہیں، یہاں رشوت سے کام چلے، یہاں جھوٹی گواہیوں سے کام چل جائے۔ یہ تو رب کی عدالت ہے، عدالت حق، یوم الفصل۔ لوگ 3 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ صدیقین و صالحین اللہ کے محبوب و مقرب ٹھہرائے جائیں گے، اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے جنتین میں جائیں گے، اور نافرمان و منکرین کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد انتہائی اہم اور حتمی بات فرمائی جا رہی ہے جو اس سورہ پاک کا عمود ہے کہ ہر انسان کو اختیار اور فیصلہ کرنے کی قوت اور قدرت دی گئی ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے، برادران محترم نوٹ فرما لیں، ہر انسان کو قوت اختیار اللہ نے دے رکھی ہے، فیصلہ کرنے کی قوت دے رکھی ہے۔ جس کا جی چاہے اللہ کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کا قرب و رضوان حاصل کر لے، اور اللہ کے قدموں میں، صدیقین صالحین کے قدموں میں، انبیاء و مرسلین کے قدموں میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، اور جو چاہے انکار اور ناشکری کی روش اختیار کرے اور جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جائے۔ فیصلہ انسان کا اپنے ہاتھ میں ہے، دل کی آزادی، شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ اس معاملہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو پورا اختیار دے رکھا ہے، اور اصل حساب اسی اختیار کا ہے کہ آپ نے قوت اختیار کو کہاں اور کیسے استعمال کیا۔ اس دنیا فانی میں انسان کا اصل امتحان یہی ہے، اس کے ارادہ اور اختیار کا، کہ کیا انسان اپنے رب قدیر سے لو لگاتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا اور اس کی عبادت و بندگی اور اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے، یا لہو و لعب میں غرق ہو کر اللہ کو بھول جاتا اور غرور و تکبر اور کفر و شرک میں مبتلا ہو کر منکر حق میں شامل ہو جاتا، اور یوں اپنی نعمت حیات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے جہنم رسید ہوتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حتمی اور 2 ٹوک الفاظ میں واضح طور پر فرما دیا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن اور عذاب جہنم کے بارے میں سب کو کھلے لفظوں آگاہ فرما دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ عذاب اللہ پر ایمان اور قیامت پر یقین نہ رکھنے والوں، اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے، جسے ہر شخص خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، جسے ہر شخص خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور ہر شخص اپنے اعمال بھی خود دیکھ لے گا، جو سب کے سامنے کھل جائیں گے، جو خود اپنے ہاتھوں سے انسان نے آگے بھیجے ہیں۔ کفار و مشرکین اور منافقین اللہ الغرض کہ اللہ کے نافرمان اور منکرین حق اس روز اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، پچھتائیں گے، روئیں گے، ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، اور پچھتاوے کا یہ عالم ہوگا کہ وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مٹی ہوتے، یعنی دنیا میں یا تو پیدا ہی نہ ہوتے یا جانوروں کی طرح مٹی کر دیے ہوتے، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں مروی ہے کہ جانور اس دن مٹی کر دیے جائیں گے، جبکہ اللہ پر ایمان رکھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی پر یقین رکھتے ہوئے نیکی اور پارسائی میں زندگی بسر کرنے والے خوش نصیبوں کو بے شمار نعمتیں بالخصوص اللہ رب العزت کا قرب و رضوان نصیب ہوگا۔ اللہ کا قرب و رضوان، اللہ کی محبت، جو بلا شبہ سب سے بڑی نعمت، اور
اللہ کا قرب، جو کیا خوب ٹھکانہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی سچی اور پکی محبت اور ایمان کامل نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اطاعت و بندگی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، اور روز حشر کی شرمندگی سے بچائے۔ آئیں آپ دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ سے فکر و عمل کی کیا راہیں نکلتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر ایمان، اور روز قیامت عباس سے بعد الموت پر پختہ یقین، دین اسلام اور نیک اعمال کی اساس یعنی اصل بنیاد ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک دنیا بھر کے تمام انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معبود واحد ہونے پر ایمان نہیں رکھتے اور یوم حشر برپا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، یہ دنیا امن و سلامتی اور راحت و سکون کا گہوارہ بن نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل ہی امن کی ضمانت ہے، اور اس پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ یا تو انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے یا پھر خوف آخرت۔ اس کی انتہائی سادہ اور آسانی سے سمجھ آنے والی دلیل یہ ہے کہ امن و سلامتی کے قیام کے لیے بنیادی ضرورت ایسے قواعد و ضوابط کی ہوتی ہے جو امن قائم رکھنے میں معاون و مددگار ہوں، ضروری ہے، اور ان قواعد پر عمل درآمد کے لیے کسی ایسی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسی فورس کی ضرورت ہوتی ہے جو عدل و انصاف اور حق کے ساتھ ان قوانین پر عمل درآمد کروا سکے، ان قوانین کو لاگو کر سکے، قوانین پر عمل کرنے والوں کو جزائے خیر اور قانون شکنی کرنے والوں کو سزا دینے پر قادر ہو، اور یہ کہ کوئی حقیقت اس قوت سے چھپی نہ رہ سکے۔ تو برادران محترم، دنیا میں کوئی بھی ہستی سوائے خدائے لطیف و خبیر کے ایسی نہیں جو دلوں میں چھپے راز جاننے پر قادر ہو، اور بلا شبہ اس قوی عزیز کی طرح یا اس کے مقابل کوئی قوت و عظمت والا یا صاحب اختیار بھی نہیں۔ اس لیے عقیدہ توحید پر ایمان اور قیامت پر یقین محکم دنیا میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے ناگزیر ہے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ بنی نوع انسان کے دلوں میں ان عقائد، عقیدہ توحید اور آخرت پر یقین، ان حقائق کو راسخ کریں، اور ان عقائد کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن وقف کریں، تبلیغ کا حق ادا کریں، اور خود رول ماڈل بن کے دنیا کو دکھائیں۔ اسلام کا سچا پیغام ہر انسان تک پہنچائیں، اور اس سے قبل خود اپنا یعنی اپنے افکار و اعمال کا جائزہ لیں کہ کیا ہم صحیح معنوں میں اپنے رب کے شکر گزار بندے ہیں، کیا ہمارے دل خشیت الہی سے سرشار ہیں، کہ ہمارے دلوں میں فکر آخرت موجود ہے، کیا ہمیں اپنے خالق و مالک کے حضور حاضر ہونے کا خوف ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ بس سبق یہ ملتا ہے کہ تقوی و طہارت اختیار کرنا ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے لازم ہے، اور عجز و انکساری، خوف اور پست آواز سے اپنے رب کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے اللہ کی محبت قائم نہیں ہوگی، جب تک رب کا ذکر نہیں کریں گے اس کی قربت کا احساس قائم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا جب تک احساس زندہ نہ ہو انسان نیک نہیں بن سکتا۔ ہر نماز انتہائی خشیت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر انتہائی محبت سے عملی طور پر شکر ادا کیا جائے، اور عملی طور پر شکر ادا کرنے کی جو صورتیں ہیں اس میں سب سے پہلی صورت یہ ہے
کہ شکرانے کے نوافل پڑھے جائیں، رب کی عبادت و بندگی کی جائے۔ دوسری عملی شکل یہ ہے کہ اللہ کی راہ پر خیرات کی جائے، لوگوں کی خدمت کی جائے، خدمت انسانیت۔ اور تیسری شکر گزاری کی سب سے بڑا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ بھولے بھٹکے انسانوں کو اللہ کی راہ دکھائی جائے۔ یاد رکھیں، فلاح و بقا انہی مومنین کو نصیب ہوتی ہے جو انتہائی خشیت سے نماز ادا کرتے ہیں اور خشیت و محبت سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک مراد پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں۔ نماز اللہ رب العزت کے حضور باقاعدہ حاضری ہے، سیرمونیل حاضری ہے، جس میں سستی اور غفلت کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مومن ہیں ان کے اوپر جو برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں وہ اس وقت کھلتے ہیں جب وہ نماز سے سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ کبھی سستی اور غفلت نماز میں ہونی نہیں چاہیے۔ اور آئیں اپنی نمازوں پہ غور بھی کریں، اور اس بات پر بھی کہ کیا ہمارے پاس کچھ ایسے اعمال و اشغال موجود ہیں جو اللہ کی محبت اور اخلاص پر مبنی محض اللہ کے لیے ہوں اور ہمارے لیے اللہ کے قرب و رضوان کے حصول کا باعث بن سکیں۔ یہ نقطہ ملحوظ خاطر رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات اور نظام فطرت اس لیے قائم فرمایا ہے کہ ہم فکر و تدبر سے کام لیں۔ عین الیقین ہی انسان کو حق الیقین کی طرف لے جاتا ہے، اور مشاہدہ فطرت کے ذریعے اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری اور اطاعت و بندگی میں زندگی بسر کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب و رضوان میسر آئے۔ آخری بات یہ ہے کہ آئیں اور ہمت کریں پختہ عزم و یقین کے ساتھ کہ اللہ کے قرب و رضوان کے حصول کے لیے ہم انتہائی محبت و اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت و بندگی اختیار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت حیات اپنی زندگی کا کوئی لمحہ لہو و لعب میں ضائع نہیں کریں گے۔ ہم وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے، کسی وقت بھی موت کا سامنا ہو سکتا ہے، قیامت کسی بھی لمحے برپا ہو سکتی ہے۔ دنیا فانی کی سراب مثل لذتوں میں گم ہونے کی بجائے اس ساعت عظیم کو یاد رکھتے ہوئے اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہونے اور سرخرو ہونے کی تیاری پکڑیں، جس کی خبر ہمیں اللہ کے پیارے رسول حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین نے دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی اور پکی محبت، اپنی تائید و نصرت، ایمان کامل، یقین محکم اور نیک اعمال کرنے کی ہمت و توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں اس راستے پہ گامزن رکھے جو اللہ رب العزت کے مقبول و محبوب انبیاء و مرسلین، صدیقین و صالحین اور شہداء کا، اولیاء کرام کا، اللہ والوں کا، مومنین کا، متقین کا، صالحین کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دستگیری اور رہنمائی فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں، ہماری سستی غفلت کو معاف فرمائے، دور دفع فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب و رضوان نصیب فرمائے۔